انڈیا یا پاکستان؟ آج ہم ایک ایسے ٹریولر کی کہانی سنیں گے جس نے ایک ہی سال میں ان دونوں ملکوں کا سفر کیا، اور دیکھیں گے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ حقیقت کے کتنے قریب ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی مسافر وہاں جاتا ہے تو اس کا اصل تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کوئی خبروں والی بات نہیں بلکہ بالکل زمینی حقائق کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر میں ان کے ساتھ چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا۔ اچھا، تو ہم اس پورے سفر کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ توقعات کیا تھیں اور حقیقت میں کیا نکلا، پھر مہمان نوازی کا موازنہ کریں گے، اس کے بعد ظاہر ہے کھانوں کا مقابلہ ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ سفر کرنا کتنا آسان یا مشکل تھا، اور آخر میں فائنل ورڈکٹ۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں توقعات اور حقیقت کی، یعنی جو سوچ کر گئے تھے ویسا تھا بھی یا نہیں۔ دیکھیں، سفر سے پہلے 2 بڑی غلط فہمیاں تھیں۔ پاکستان کے بارے میں یہ کہ بھائی وہ مسافروں کے لیے بہت خطرناک ملک ہے، اور انڈیا کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہاں صفائی کا بہت مسئلہ ہے، خاص طور پر اسٹریٹ فوڈ تو بالکل نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن ہوا کیا؟ بالکل الٹ۔ ٹریولر کا کہنا ہے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگا کہ میں غیر محفوظ ہوں، بلکہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا خوش آمدید کہا کہ وہ حیران رہ گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سنتے ہیں اور جو اصل میں ہوتا ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ اور انڈیا والی بات تو اور بھی مزے کی ہے۔ جس اسٹریٹ فوڈ سے اتنا ڈر تھا وہ تو روز کھایا اور کچھ نہیں ہوا، اور بیمار کب پڑے جب ایک 5 اسٹار ہوٹل کے بفے سے کھانا کھایا، ہے نا کمال کی بات؟ اچھا، تو غلط فہمیوں کی بات تو ہو گئی۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم چیز پر، مہمان نوازی، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا کیسا رہا۔ اور یہاں ایک بہت ہی واضح فرق تھا۔ پاکستان میں لوگ سچ میں بات کرنا چاہتے تھے، مطلب وہ آپ کے پاس آ کر پوچھیں گے کہاں سے آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے، جبکہ انڈیا میں زیادہ تر لوگ جو پاس آتے تھے ان کا مقصد کچھ بیچنا ہوتا تھا یا کوئی نہ کوئی اسکیم ہوتی تھی۔ اور پاکستان کی مہمان نوازی کی تو ایک ایسی مثال ہے جو سن کے یقین نہیں آتا۔ ٹریولر بتاتا ہے کہ تقریباً 50% ٹیکسی ڈرائیورز نے ان سے پیسے لینے سے ہی منع کر دیا۔ سوچیں ذرا۔ تو ظاہر ہے اس فرق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انڈیا میں ٹریولر تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے، تھوڑا الرٹ رہتا ہے، اور اس چکر میں شاید وہ اصلی سچے کنیکشنز مس کر دیتا ہے۔ چلیں جی، اب اس موضوع پر آتے ہیں جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، کھانا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کلینری شو ڈاؤن میں کون جیتا۔ تو مقابلہ رہا کافی دلچسپ۔ بہترین ڈش اور چائے کا ایوارڈ گیا پاکستان کو، لیکن بہترین ناشتہ اور میٹھوں میں انڈیا بازی لے گیا۔ اگر سب سے یادگار کھانوں کی بات کریں تو پاکستان میں کراچی کی بیف نہاری، ٹریولر نے اسے اپنی زندگی کے ٹاپ 5 کھانوں میں شمار کیا۔ اور انڈیا میں دہلی کی گرما گرم جلیبی ربڑی کے ساتھ جو منہ میں گھل جاتی تھی، واہ۔ چائے کی بات کریں تو ذائقہ دونوں کا زبردست تھا، لیکن پاکستان یہاں ایک چھوٹی سی وجہ سے جیت گیا۔ وہاں چائے ایک پراپر شیشے کے گلاس میں ملتی ہے، جبکہ انڈیا میں اکثر وہ چھوٹے سے پیپر کپ میں ہوتی ہے۔ تو بس وہ جو پینے کا مزہ ہے نا، وہ پاکستان میں زیادہ آیا۔ اور فوڈ سٹیز کا کیا بنا؟ تو انڈیا میں بنگلورو نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، خاص طور پر اپنے کمال کے ناشتے کی وجہ سے۔ اور پاکستان میں سب لاہور کرتے ہیں، لیکن کراچی جیت گیا، اور اس کی وجہ وہی لاجواب نہاری تھی۔ اچھا جی، کھانے پینے سے اب ذرا پریکٹیکل چیزوں کی طرف آتے ہیں، مطلب سفر کرنے میں، آنے جانے میں اور پیسے خرچ کرنے میں کہاں زیادہ آسانی ہوئی؟ تو اگر کوئی پہلی بار اس ریجن میں آ رہا ہے تو اس کے لیے کون سا ملک آسان ہے؟ جواب سیدھا ہے انڈیا۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا ایک ویل اسٹیبلشڈ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ آپ کو آن لائن ہر چیز مل جائے گی، بلاگز، ویڈیوز، اور ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک بھی بہت بڑا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں تھوڑا را ہے، مطلب وہاں ابھی بھی آپ کو اصلی غیر سیاحتی ماحول زیادہ ملے گا۔ آنے جانے کے لیے ایپس کی بات کریں تو انڈیا میں اوبر سب سے زیادہ چلتا ہے، بہت آسان ہے۔ پاکستان میں ان ڈرائیو زیادہ پاپولر ہے، جس پر آپ کو بائک، رکشہ، ٹیکسی سب مل جاتا ہے۔ لیکن پیمنٹس، یہاں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ انڈیا تقریباً کیش لیس ہو چکا ہے، چھوٹی سے چھوٹی دکان پر بھی آپ کو QR کوڈ ملے گا، جبکہ پاکستان ابھی بھی بہت زیادہ کیش پر چلتا ہے۔ اور فارنرز کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں اپنے انٹرنیشنل کارڈ سے پیسے نکالنے والے ATMs ڈھونڈنا بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں فائنل ورڈکٹ پر،
اس پورے سفر کا خلاصہ کیا ہے اور آگے کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک کوئک کمپیریزن ہے۔ ڈیولپمنٹ اور ٹرانسپورٹ کے معاملے میں انڈیا تھوڑا آگے نظر آیا، لیکن صفائی ستھرائی کی بات کریں تو پاکستان کا تجربہ بہتر تھا۔ تو انڈیا میں ٹورسٹ کے تجربے کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فارنرز کو بھی QR کوڈ سسٹم استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسرا، یہ جو ہر وقت ہارن بجتا رہتا ہے اس کا کچھ حل نکالا جائے۔ اور تیسرا، خاص طور پر نارتھ میں جو سکیمز اور دھوکے ہوتے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ اور پاکستان کے لیے کیا مشورے ہیں؟ پہلا، فارنرز کے لیے ATM سے کیش نکالنا آسان بنایا جائے۔ دوسرا، شہروں کو جوڑنے والی سڑکوں اور ٹرینوں کو بہتر کیا جائے۔ اور تیسرا، صرف نارتھ کی نہیں بلکہ ملک کے باقی خوبصورت علاقوں کی بھی مارکیٹنگ کی جائے۔ تو ایک سفر، 2 ملک اور بے شمار تجربات، اس سب سے آج کا ٹریولر کیا سیکھتا ہے؟ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ دنیا کو سنی سنائی باتوں پہ نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو اصل حقیقت ہوتی ہے نا وہ اکثر خبروں سے کئی زیادہ مختلف اور کئی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔